جب انسان پابندی سے ذکر اذکار اور مراقبے پہ لگ جاتا ہے نا، تو اکثر و بیشتر اس کے اوپر یہ واردات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کیفیات کا، سرشاری کا، انوارات کا۔ تو جب یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور انسان اس میدان میں آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، کبھی یہ کیفیات ہوتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی، اور کبھی ہوتی ہیں ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ کئی طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ اب یہ ہر بندے کا الگ الگ، کوئی ایک فارمولہ نہیں ہے، یہ باطن کی چیز ہے، ہر بندے کی اپنی محنت کے اوپر۔ کیا ہوتا ہے، جب ذکر اذکار مراقبے شروع کیے اور آگے بڑھنا شروع ہوئے تو کبھی کیفیات ملتی ہیں اور محسوس ہوتی ہیں، کبھی کیفیات ملتی ہیں محسوس نہیں ہوتی، اور کبھی کیفیات ملتی ہی نہیں ہے۔ انسان لگا رہتا ہے کہ کبھی 10 منٹ مراقبہ کرتا ہے تو کیفیات ایسے آتی ہیں کہ انسان سرشار ہو جاتا ہے، اور کبھی 3 گھنٹے کا مراقبہ کرے تو جناب لگتا ہے کہ کیفیات آنا تو دور کی بات اور زیادہ پیچھے ہو گئے۔ تو یہ سب اس راستے کی چیزیں ہیں، قدم قدم پر ہمیں رہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ان چیزوں کے بدلنے کو کیا کہتے ہیں؟ قبض اور بسط، یہ دو اصطلاحات قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئیں اور یہ تصوف میں استعمال ہوتی ہیں، قبض اور بسط۔ قبض تو سمجھ میں آ گیا کہ کیفیات کو سلب کر لینا، چھین لینا، بند کر دینا، تنگی۔ بسط بساط، نشاط اور خوشی اور جناب ایک فرحت کی زندگی، مزے کی زندگی، کیفیات کی زندگی۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ دونوں کیفیات دیتے ہیں، کبھی سالک کو اس راستے میں چلنے والے کی کیفیات سلب کر لیتے ہیں، اس میں اسی کا فائدہ، اور کبھی بہت زیادہ عطا فرما دیتے ہیں تو اس میں بھی اسی کا فائدہ۔ اب قبض اور بسط میں سے کون سی کیفیت بہتر ہے؟ ایک عام آدمی، ایک نیا سالک، مبتدی کسے کہتے ہیں؟ ابتدائی درجے والا، اسٹارٹ کرنے والا بھی، بگنر، مبتدی بگنر۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب کیفیات مل رہی ہیں، میں مراقبے میں بیٹھا، میں نے تلاوت قرآن پاک شروع کی، میں نے نماز شروع کی، اور میں نے کوئی بھی نیک عمل شروع کیا عبادت کا، اور فائدہ مجھے محسوس ہونا، فیلنگ آنی شروع ہو گئی، کیفیات، فیلنگز جب ملنی شروع ہو گئی پازیٹیو، تو اس کا مطلب ہے بڑا اچھا ہے، اللہ راضی ہے، اللہ خوش ہے، اور مجھے فائدہ ہو رہا ہے، اور میں ٹھیک ٹریک پہ چل رہا ہوں۔ اور کبھی جب اللہ تعالیٰ یہ کیفیات اس کو نہیں دیتے، بالکل سب کچھ کے باوجود خالی رہتا ہے وہ، اس وقت وہ کئی وسوسوں کا شکار ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ پتہ نہیں اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے، ایک یہ کہ شاید میں غلط کر رہا ہوں، میں مراقبہ ہی ٹھیک نہیں کر رہا، میری کوئی کوتاہی ہے، کوئی غفلت ہے، یہ سوچتے کہ میرا گناہ ایسے آڑے آ گیا جس گناہ کی وجہ سے مجھے فوائد نہیں مل رہے، ذکر تو وہی ہے۔ تو اور بہت ساری پریشانیاں انسان کے ذہن میں آتی ہیں، اور یہ صرف مبتدی کے نہیں، منتہی، جو بہت آگے کے اوپر چلے جاتے ہیں، جن کے اسباق 15 اور 80 اوپر بھی جا رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ فطری طور پر، طبعی طور پر انسان کو بسط کی کیفیت اچھی لگتی ہے قبض کی کیفیت سے، کیونکہ مزہ آ رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں مزے آتے رہیں، اور بسط میں مزے نہیں آتے۔ تو انسان چاہتا یہ ہے کہ مجھے مزے آئیں۔ مزوں کی حقیقت کو سمجھنا ہے، جو کیفیات اور یہ ذائقے، انوارات، تجلیات اور برکات، ہمیں ان کو آج سمجھنا ہے کہ ان کی کیا اہمیت ہے۔ پہلا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ہم نے جو عبادات کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی ہے یا مزوں کے لیے؟ پہلے تو یہ فیصلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی ہے، مزوں کے لیے نہیں کرنی۔ جب مزوں کے لیے نہیں کرنی اور مزے نہیں مل رہے تو پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اپنے سے پوچھیں۔ ایک طرف ہمارا کہنا یہ ہے کہ کیفیات، عبادات، ذکر اذکار اللہ کی رضا کے لیے کرنے، دوسری طرف جو کیفیات نہ ملیں تو ہم نا امید ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ کیا عمل ہے ہمارا؟ غلط ہے نا۔ جب اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر ان کیفیات کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ جب کیفیات مل رہی ہیں نا تو اس وقت اللہ راضی ہے، اور نہیں مل رہی تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ اگر ہر وقت بارش برستی رہے، ہر وقت بارش برستی رہے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، خشکی بھی چاہیے۔ اگر دن میں سورج کی تپش چاہیے تو رات کو چاند کی چاندنی بھی چاہیے، دونوں چیزیں ساتھ ہوں گی تو کام چلے گا۔
تو ہر وقت اگر کیفیات کی بارش ہوتی رہے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا اتنا جتنا کہ قبض کی کیفیت میں ہوگا۔ پھر ہم عبد اللطف ہیں کہ عبد اللطیف، لطف کہتے ہیں لطف کو، مزے کو، اور لطیف اللہ کا نام ہے، تو ہم عبد اللطف ہیں یا عبد اللطیف؟ ہم عبد اللطیف ہیں، ہم عبد اللطف نہیں ہیں، ہم لطف کے بندے نہیں ہیں، لطف کے لیے نہیں کرنا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور بات، کیفیات خالق ہے کہ مخلوق؟ مخلوق ہے۔ خالق کون؟ اللہ رب العزت۔ تو ایک یہ ہے کہ ہم عبادات کے ذریعے خالق کے تمنائی بنے، شیدائی بنے، وہ خالق کو مانگیں اللہ سے۔ ایک عبادات ہم خالق کے لیے کریں گے، خالق مجھے مل جائے، اور ایک اس لیے کریں کہ کیفیات مجھے مل جائیں، تو کیا ہوا کہ کیفیات کی طلب رکھنے والا مخلوق کی طلب رکھنے والا ہوا، اللہ کی جگہ فعین اللہ۔ کیفیات کی طلب رکھنے والا یہ تو اللہ کی طرف نہ ہوا نا، سفر ہے وصول الی اللہ کا، راستے میں کیفیات نہیں ملی تو پریشان ہو گئے، تو یہ مسئلہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سفر جب اللہ کی رضا کے لیے تو کیفیات تو درمیان کی راستے کی چیز ہے، جو غیر مخلوق، جو مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ کیفیات جتنی ہی بلند کیوں نہ ہو جائیں، مخلوق ہے۔ تو اگر ہم نے کیفیات کی خاطر ذکر، مراقبے، اذکار کیے، اوراد کیے، پھر تو مخلوق کے لیے کر رہے ہیں، یہ تو شرک ہو گیا پھر۔ تو عبادات کس کے لیے کرنی ہے؟ خالق کے لیے یا مخلوق کے لیے؟ خالق کے لیے کرنی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔